ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ بیٹیوں کے لیے ایک الگ دنیا ہونی چاہیے جہاں صرف نرم دل لوگ ہوں۔ مخلصی پر جو تھپڑ پڑتے ہیں وہ آپ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ تمہیں اتنا سمجھدار بنا جائیں گے کہ اگر کوئی پیروں میں بیٹھ کر بھی روئے گا تو تم مسکراؤ گے مگر بھروسہ نہیں کرو گے۔ لوگ آپ کے خلاف تب ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تم پر قائم رہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ موجودہ حالات میں کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہماری تار پر بیٹھا تھا۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت پیدا کرنے والے کو وقت دیکھ کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ مجھے زندگی میں ہر چیز کے بارے میں ایک وقت کے بعد تجربہ ہو گیا، لیکن لوگوں کو پہچاننے میں ابھی تک بے وقوف ہوں۔ مجھے جب بھی لگتا ہے یہ شخص الگ ہے، وہ الگ طریقے سے اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے نفرت اور حسد صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ان کے وجود کو کم کر دیتی ہے۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذان غور سے سنا کرو، کیونکہ یہ دل اور بے سکونی کا علاج ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا ہو ادھر ہی چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام کچرے کا ہوتا ہے۔ میں نے خواہ احساس کو لوگوں میں ڈھونڈا، یہ ذات خدا کے سوا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک لڑکی لکھتی ہے کہ ہم بیٹیاں جب اس قابل ہوتی ہیں کہ اپنی ماں کے دکھ بانٹ سکیں، عین اسی وقت ہمارے دکھ ہماری ماؤں کو آ گھیرتے ہیں۔ یا اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بیٹیوں کو شور کرنے دیا کریں، بڑی ہو کر وہ خود ہی خاموش ہو جاتی ہیں۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ ہر رنگ میں تیرے ساتھ میں رنگ جاؤں، مگر سن، لازم ہے یہ تجھ پہ بھی کہ تو رنگ نہ بدلے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم 25-18 سال کی عمر ایک سٹیبل ایموشنل ریلیشن شپ کی تلاش میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ عمر تو خود کو ڈھونڈنے کی ہوتی ہے۔ چلو آؤ کسی پہاڑ کے دامن میں زرد پتوں سے ڈھکے کسی بینچ پہ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، آؤ زندگی جیتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ جو لوگ چالاکی اور ذہنی کھیل کھیلتے ہیں
وہ معافی نہیں مانگتے۔ وہ کہانی کو اس طرح گھماتے ہیں کہ آپ کا رد عمل ان کے رویے سے زیادہ غلط نظر آنے لگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ آپ خود کو وضاحتیں دیتے ہوئے پاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے، نہ کتابیں بول پاتی ہیں۔ میرے درد کے دو گواہ تھے، دونوں بے زباں نکلے۔